سامعین السلام علیکم۔ بوجھ ڈھوتی مائیں میری آج کی کہانی کا نام۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ وہ دفتر سے گھر آئی تو فصیحہ خالہ کی آواز سنائی تھی جو ہمیشہ کی طرح امی کے سامنے اپنا دکھڑا رو رہی تھی۔ اب تم ہی بتاؤ سیما کہ میں کیا کروں؟ وہ تو بالکل سمجھتی نہیں کہ میں کتنی مجبور ہوں۔ کپڑے بدلتے ہوئے اسے دوسرے کمرے سے آتی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ وہ ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر کمرے میں آ گئی۔ اب کیا ہو گیا فصیحہ خالہ؟ سلام دعا سے فارغ ہوتے ہی اس نے پوچھا۔ فصیحہ خالہ اور امی کا ساتھ کافی پرانا تھا، سو دونوں گھروں کی کوئی بات ایک دوسرے سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ فصیحہ خالہ کی صرف ایک ہی اولاد تھی، اریج، جو قسمت سے اچھے گھرانے میں بیاہی گئی۔ خوبصورت بھی تھی، اس لیے آئے روز میکے کی وجہ سے اس کی ناک کٹنے کا اندیشہ ہی رہتا تھا۔ اس کے اسی اندیشے نے ہر روز فصیحہ خالہ اور خلیل انکل کو مشکل میں ڈالا ہوا تھا۔ خلیل انکل ایک ریٹائرڈ ملازم تھے۔ وہ 30 سال واسطہ میں ایک ٹیوب ویل آپریٹر رہے، جس کے بدلے آج کل 5000 بطور پینشن وصول کر رہے تھے۔ ریٹائرمنٹ پر ملنے والی رقم تو وہ اریج کی شادی پر خرچ کر چکے تھے، لہٰذا اب یہی پینشن ان کی آمدنی کا واحد ذریعہ تھی، جس میں فصیحہ خالہ کو اس مہنگائی کے دور میں گھر اور اریج کی سسرال دونوں کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ آئے روز بیٹی کی ناراضگی بھی برداشت کرنی پڑتی۔ اس بار بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ خالہ ٹھنڈی آہ بھر کر بولی، ہونا کیا ہے بیٹا؟ اگلے ہفتے اریج کے چھوٹے بیٹے کا عقیقہ ہے۔ اس کا وہی ازلی مسئلہ کہ تحفے اچھے لے کر آئیں، کپڑے برانڈیڈ ہوں، ورنہ سسرال میں اس کی بے عزتی ہو جائے گی۔ ساس نند سب کے تحائف الگ سے لے کے جاؤں، بچے کی انگوٹھی بنواؤں۔ اب تمہیں تو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں تمہارے انکل کی طبیعت کتنی خراب رہی، آپریشن کروانا پڑا اپینڈکس کا، کافی پیسہ ان کے علاج پر خرچ کرنا پڑا۔ اس لیے پہلے جو تھوڑی بہت بچت کر لیتی تھی اس بار وہ بھی نہیں کر سکی۔ اب گنے چنے چند 100 روپے ہیں جن میں مجھے باقی کا مہینہ گزارنا ہے۔ سوچتی ہوں کیا کروں، تحفے کیسے خریدوں؟ تو کیا آپ نے یہ بات اریج کو نہیں بتائی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بتائی تھی بیٹا، مگر اس پہ کیا اثر ہونا ہے؟ کہنے لگی، آپ کے گھر کا تو ہر مہینے یہی رونا ہے، ہر دن تہوار آپ مجھے اپنے ہی دکھڑے سناتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ابو کی بیماری کا بہانہ کر دیں، میری بے عزتی کروانے سے بہتر ہے آپ لوگ مت آئیں، میں کوئی بہانہ کر دوں گی۔ وہ افسردہ لہجے میں بولی تو علمہ کو اتنا شدید دکھ ہوا کہ کئی منٹ وہ بول ہی نہ پائی۔ تو ٹھیک ہے نا خالہ، پھر کیا ضرورت پڑی ہے؟ اتنی مشکل کر کے آپ جائیں گی، زیادہ سے زیادہ اریج ناراض ہی ہوگی تو ہوتی رہے۔ جب اسے آپ کا خیال نہیں تو آپ اور انکل بھی اس کی پرواہ چھوڑ دیں، اس نے سنجیدگی سے مشورہ دیا، جس پر عمل کرنا فصیحہ کے بس کا کام نہ تھا۔ کیسے چھوڑ دیں بیٹا؟ اگر وہ اولاد ہے، اس کا احساس مر گیا ہے، تو کیا ہم ماں باپ ہونے کے ناطے اتنے پتھر دل ہو جائیں؟ اکلوتی اولاد ہے وہ ہماری، اگر وہ بھی ہم سے ناراض ہوگی تو کس کے سہارے جئیں گے؟ بڑھاپا ہے، اکیلا پن ہے، ایک وہی تو ہمارا سہارا ہے۔ وہ بے بسی سے اپنی مجبوری بیان کر رہی تھی۔ علمہ کو بہت غصہ آیا۔ اور تم تو جانتی ہو میری نند کی بیٹی جس کی اتنی اچھی جگہ شادی کی تھی، اس کے شوہر نے سب بیچ باچ، جوا اور چرس پہ لٹا دیا۔ آئے دن مار کھا کے میکے آتی ہے اور ماں باپ خوب سا پیسہ دے کر واپس بیٹی کو بھیجتے ہیں۔ کم از کم اریج کا سسرال اچھا ہے، امیر ہے، 4 پیسے 4 جوڑے دے دیتی ہوں تو عزت بنی ہوئی ہے۔ بس اسی بات کا تو وہ فائدہ اٹھاتی ہے، آپ کو بلیک میل کرتی ہے اور آپ ہو جاتی ہیں۔ اٹھاتی رہے بیٹا، بس خوش رہے، ہمیں اور کیا چاہیے۔ چلو چھوڑو سیما، تم مجھے کچھ پیسے دے دو، انشاءاللہ اگلے مہینے کی پینشن ملتے ہی واپس کر دوں گی۔ ابھی تمہارے بھائی کو بھوک لگی ہوئی ہوگی، کافی دیر ہو گئی ہے، اب میں چلتی ہوں۔ وہ نرمی سے جواب دے کر اماں سے پیسے لے کر چلتی بنی۔ پتہ نہیں یہ شادی کے بعد بیٹیاں اتنی بے حس کیوں ہو جاتی ہیں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے انہیں پیدا کیا، پالا پوسا، اتنی محنت سے پروان چڑھایا، تعلیم دلوائی، سب کچھ بھول کر ایسی خود غرض اور بدتمیز ہو جاتی ہیں۔
امی جب خالہ کو رخصت کر کے آئیں تو غصے میں بھری بول رہی تھی۔ تبھی دوسرے نمبر کی سمن نے شرارت سے انہیں چھیڑا، کیا پتا اماں، کل کو علما بھی آپ کو ایسے ہی پریشان کرے، ابھی تو اتنا بڑھ چڑھ کر بول رہی تھی۔ جی نہیں، میں اپنی امی سے بہت پیار کرتی ہوں، ان کی ساری محنت، ساری ریاضت میری آنکھوں کے سامنے ہے، جسے میں کبھی بھلا نہیں سکتی، اور میں کوئی ایسی گئی گزری تھوڑی ہوں کہ چند چیزوں، چند جوڑوں کے لیے اپنی ماں سے یوں بدتمیزی کروں گی۔ اس نے سیما کے گلے میں پیار سے باہیں ڈالتے ہوئے پورے یقین سے کہا، اور ماں کا ماتھا چوم لیا۔ سیما کے دل سے بے ساختہ آمین کی صدا بلند ہوئی، ان کی آنکھوں میں کچھ آنسو آ کر ٹھہر گئے، اور گزرا وقت انہیں یاد آنے لگا۔ وہ ایک فوجی کی بیوی تھی جو کہ بارڈر پر دشمن کی اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں شہید ہو گئے۔ جوانی میں بیوگی کی چادر اوڑھ کر بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ ماں باپ پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، سو اب یہ 2 بیٹیاں ہی ان کے پاس واحد دنیاوی سہارا تھیں۔ ان بچیوں کی پرورش ان کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ چنانچہ انہوں نے شوہر کی شہادت کے نتیجے میں حکومت سے ملنے والی رقم محفوظ کر لی کہ کل کو بیٹیوں کی زندگی میں کام آئے گی، اور خود ایک اسکول میں نوکری کرنے لگی۔ تنخواہ قلیل تھی، مگر وہ پھر بھی اس میں بہت اچھا گزارا کر لیتی تھی۔ بیٹیوں کو گرچہ سرکاری اسکولوں میں پڑھایا، مگر وہ اپنی محنت کے بل بوتے بہت اچھے نتائج لاتی رہیں، اور یوں آج علما ایک بہت اچھی فرم میں کام کر رہی تھی، جبکہ چھوٹی سمن کا لاسٹ سیمیسٹر چل رہا تھا۔ اب سیما کی بس ایک ہی خواہش تھی کہ وہ خیر خیریت سے اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر کا کر دیں، اور اپنی اس آخری ذمہ داری سے بھی خوش اسلوبی سے سبکدوش ہوں، اور یوں اللہ کے گھر جائیں، وہاں اپنا ماتھا ٹیکیں اور آخری سفر کی تیاری کریں۔ ان کی دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی، اس کا تو شاید انہیں خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ فصیحہ خالہ کی طبیعت کچھ دن سے خراب تھی، اس لیے ہر روز کوئی نہ کوئی عیادت کے لیے چلا آتا۔ وہ چونکہ اکیلی تھی، اس لیے علما تقریباً روزانہ تھوڑا بہت وقت نکال کر ان کا ہاتھ بٹانے پہنچ جاتی۔ اس دن بھی وہ ادھر ہی تھی جب فصیحہ خالہ کی ایک دور کی رشتہ دار ان کی بیماری کا سن کر عیادت کو آئیں، اور دیکھتے ہی علما کو اپنے بیٹے علی کے لیے پسند کر لیا۔ علی 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، اور ایک اچھی فرم میں نوکری کر رہا تھا، گرافک ڈیزائنر تھا۔ والد حیات نہ ہونے کی وجہ سے وہی گھر کا واحد کفیل بھی تھا۔ سیما کو اقرار نہ کرنے کی کوئی وجہ بھی سمجھ نہ آئی۔ ان لوگوں کو بھی شادی کی جلدی تھی، لہٰذا چٹ منگنی پٹ بیاہ والا کام ہوا۔ سیما نے اچھے وقتوں کا بنا ہوا زیور، شوہر کی شہادت پر ملنے والی رقم اور اپنی جمع پونجی سب کچھ 2 حصوں میں تقسیم کر کے علما کے نصیب کا اس کے حوالے کیا، اور اسے نیک دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا۔ جس نے بھی دیکھا بے اختیار سیما کی تعریف کی، جس نے بیوگی کے باوجود اپنی بساط سے کہیں بڑھ کے سامان علما کو دیا تھا۔ اور یہ صرف شادی تک کی بات نہیں تھی، بعد میں جب بھی علما کے سسرال کوئی موقع آیا، خواہ وہ علما کی بڑی نند کی شادی کا معاملہ ہو یا کوئی اور، سیما نے کبھی بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ لیکن اس بار مسئلہ کچھ عجیب ہو گیا تھا۔ سیما چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ دراصل علما امید سے تھی، اور ادھر سمن کی ایک کلاس فیلو نے اپنے بھائی کے لیے اس کا رشتہ مانگ لیا۔ لڑکا اچھا اور سلجھا ہوا تھا، اپنا کاروبار کرتا تھا۔ سیما نے اللہ کا شکر ادا کیا، بیٹی داماد سے مشورہ کیا اور ہاں کر دی۔ ادھر اللہ نے علما کو بیٹے سے نوازا، ادھر سمن کے سسرال نے منگنی کی خواہش ظاہر کر دی۔ ان کے پہلے بیٹے کی خوشی تھی، اس لیے وہ لوگ بہت پرجوش تھے۔ سیما تو بوکھلا کر رہ گئی، کیونکہ علما کے گھر والوں نے بھی عقیقے کی تاریخ رکھ دی، اور ادھر سمن کے سسرال والے منگنی کی ضد لے کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے معذرت کی، لیکن مجبور ہو گئی کہ ان کا پہلا بیٹا تھا اور یہ لوگ بہت پرجوش بھی تھے۔ آخر مجبور ہو کر اتنا کہہ دیا کہ صرف گھر والے آ کر رسم کر جائیں۔ اب سیما مزید کیا کہتی، نئے نئے تعلقات تھے، زیادہ بول بھی نہیں سکتی تھی، سو چاروں نہ چار راضی ہونا ہی پڑا۔ انہی بکھیڑوں سے نمٹتے علما کے بیٹے کا عقیقہ بھی آ گیا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود بھی سیما داماد کے لیے ایک اچھا سوٹ، 2 بیٹی کے سوٹ، اس کے علاوہ نواسے کے لیے چند ریڈی میڈ سوٹ، فیڈرز، کھلونے، استعمال کی دیگر اشیاء کے ساتھ مٹھائی اور پھلوں کا ٹوکرا ہی لے پائیں۔
اس مہنگائی کے دور میں انہی چیزوں نے ان کا کباڑا نکال دیا تھا، اس لیے وہ علی کی ماں بہنوں کے لیے کچھ بھی نہ لے سکی، لیکن دل میں مطمئن تھیں کہ ایک تو انہوں نے کبھی بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، حتیٰ کہ عیدی پر بھی وہ علمہ اور علی کے علاوہ اس کی ساس اور نند کا جوڑا بھی لے کے جاتی تھی، لہٰذا کبھی کبھار کی کمی بیشی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور دوسرے وہ لوگ کوئی لالچی بھی نہیں تھے، ان کی مجبوری سمجھ جاتے۔ اسی امید کے ساتھ وہ علمہ کے گھر پہنچی۔ گھر روشنیوں سے چمک رہا تھا، سب نے اچھے طریقے سے انہیں خوش آمدید کہا۔ اپنے لائے ہوئے تحائف دکھانے کے بعد بھی ان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہ پا کر وہ کافی پرسکون تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ کھانے کا انتظام کرنے، باقی مہمانوں سے ملنے اٹھے۔ علی اپنے دوستوں کے پاس گیا تو علمہ ماں کو لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ کیا کیا امی آپ نے؟ وہ مطمئن سی اپنے نواسے کو پیار کر رہی تھی، تبھی علمہ نے سخت آواز سے انہیں متوجہ کیا۔ کیا مطلب؟ کیا کیا ہے میں نے؟ وہ واقعی نہیں سمجھی تھی۔ علمہ کو مزید غصہ آ گیا۔ اتنی نا سمجھ تو نہیں ہے امی آپ، پوری دنیا کو آپ گائیڈ کرتی ہیں، استانی ہیں، آپ کو نہیں پتا دنیا بدل چکی ہے۔ چلے فریحہ باجی تو باہر ہیں، لیکن خالدہ آنٹی اور مہوش کے لیے تو آپ کو کچھ نہ کچھ لانا چاہیے تھا نا، وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ سیما نے حیرت سے اس کے تپے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ یہ بات وہ آرام سے بھی ان سے پوچھ سکتی تھی، اتنی بدتمیزی، مگر خیر انہوں نے نظر انداز کرتے ہوئے اسے اپنی مجبوری سے آگاہ کیا۔ میں ضرور لاتی بیٹا، مگر سچی سی بات ہے میرے پاس اس وقت بالکل بھی گنجائش نہیں۔ ویسے بھی یہ لوگ کافی اچھے دل کے ہیں، جب انہوں نے برا نہیں منایا تو تم کیوں فیل کر رہی ہو؟ پریشان مت ہو، انہوں نے اسے تسلی دی تو وہ طنز سے مزید گویا ہوئی۔ جی جی، یہ انہی کی اچھائی ہے، ورنہ آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی میری زندگی تباہ کرنے میں۔ بیٹی اور داماد اور نواسے کے لیے تو چیزیں لے آئیں، اور ان ماں بیٹی کے لیے کچھ بھی نہیں۔ اس طرح پتہ ہے آپ نے انہیں کیا پیغام دیا ہے کہ آپ انہیں ہم لوگوں سے الگ سمجھتی ہیں اور بالکل بھی اہمیت نہیں دیتی۔ ایسی بات نہیں ہے علمہ، انہوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تم جانتی ہو اتوار کو سمن کی منگنی ہے، اب بیٹا میں غریب عورت اتنا تو نہیں کر سکتی نا۔ وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی جب علمہ ان کی بات کاٹ کر غصے سے بولی، اوہ تو یوں کیوں نہیں کہتی کہ نیا سمدھیانہ مل گیا ہے تو پرانے سمدھیوں کی قدر نہیں رہی، ورنہ جہاں سمن کے سسرال کے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں وہاں میرے سسرال کے لیے کیوں نہیں؟ علمہ، اسما کتنی ہی دیر بے یقینی سے اسے دیکھی گئی۔ یہ ان کی وہی بیٹی تھی جو ہاتھ تنگ ہونے کی صورت میں موسم کے کپڑے بھی لینے سے منع کر دیتی، ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے گھر میں ٹیوشنز پڑھاتی۔ اپنی ماں کی مشقت بھری زندگی کو دیکھ کر جو انہوں نے صرف اپنی اولاد کے لیے کاٹی، انہیں دنیا کی سب سے اچھی ماں قرار دینے والی یہ بیٹی آج ان کے حالات کو بالکل فراموش کیے بیٹھی تھی، اور ان کی اتنے شوق محبت سے لائی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کی بھی روادار نہیں تھی، صرف اس لیے کہ وہ 2 جوڑے نہیں لا سکی تھی۔ اس کی ساس اور نند کا دکھ سے ان کی آنکھیں بھر آئیں، جب بولی تو وہی دکھ لہجے میں بھی تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا علمہ کہ میں نے تمہاری یہ تربیت کی تھی کہ تم 2 جوڑوں کے لیے اپنی ماں کی نیت پر شک کرو اور اس سے بدتمیزی کرو۔ بات جوڑوں کی نہیں ہے امی، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ ان کے لہجے کا دکھ اور قطعی پن کو بھی اس نے نظر انداز کر دیا۔ جب وہ لوگ مجھے اتنی عزت اور مان دیتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں میرا، جبکہ میرا کوئی باپ نہیں، کوئی بھائی نہیں، ہر موقع پہ لیے آپ کا خیال رکھتے ہیں، تو آپ کا بھی فرض بنتا تھا نا انہیں شکایت کا موقع نہ دے۔ اور علی میرا کون سا خیال رکھتا ہے؟ اس سے دگنا تگنا تو میں ہر موقع پر آ کے یہاں دے کے جاتی ہوں۔ امی چھوڑے اس بات کو، اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ ادھار لے لیتی نا، آپ کو یہ ان کے لیے نہیں، میری آسانی، میری عزت اور میری ناک کے لیے کرنا تھا۔ اچھا تو تمہاری بھی ناک اریج جتنی لمبی ہو گئی۔ امی آپ کو بالکل بھی خیال نہیں آ رہا، چلے چھوڑے، اب میں خود ہی کچھ نہ کچھ کروں گی، ظاہر ہے مجھے آپ کی عزت تو رکھنی ہے نا۔ وہ ناک پھلا کر بولی، انہیں ان کی کمیاں اور کوتاہیاں گنوانے کے ساتھ ساتھ زندگی کے سبق پڑھاتی۔ یہ ان کی وہ بیٹی نہ تھی جس نے ان کے 20 سالہ مشقت بھرے وقت کو دیکھا تھا، بلکہ ایک گھرستان عورت تھی جسے اپنے موجودہ رشتوں کے سامنے خوش آمد اور ان کی آسانی اپنی ماں بہن کی مشقت بھری زندگی اور تنگیوں سے کہیں زیادہ عزیز تھی۔
سیما بس خالی خالی نظروں سے اس کے بے لچک اور غصے سے بھرے چہرے کو دیکھتی رہی۔ تبدیلی کا عمل شروع ہو چکا تھا اور وہ اپنی ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ سیما نے سر جھکایا اور بولی، معافی چاہتی ہوں بیٹا، میری وجہ سے تمہیں اور تمہارے سسرال والوں کو کتنی پریشانی ہوئی اور تمہاری کتنی بے عزتی ہو گئی۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے پرس میں ہاتھ ڈالا اور علما کی طرف بڑھا دیا۔ یہ 5,000 ہیں، میری طرف سے اپنی ساس اور نند کو جوڑوں کے لیے دے دینا۔ کہہ دینا امی کو پیسے دینا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ وہ پیسے تھے جو انہوں نے سمن کی منگنی کے لیے اسکول سے ایڈوانس لیے تھے اور ابھی واپسی پر ان سے کچھ خریداری کا ارادہ بھی رکھتی تھی۔ او امی، آپ پیسے لے کر آئی تھی تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آواز میں اچانک خوشی گھل گئی، مگر سیما چاہ کر بھی اس کا ساتھ نہ دے سکی اور باوجود علما کی ساس نند کے بے انتہا اصرار کے کھانا کھائے بغیر وہاں سے جلدی اٹھائیں۔ واپسی کا سفر خاصا طویل اور دل گرفتہ تھا۔ سمن کی منگنی کے لیے اب انہیں کہیں سے پیسے ادھار ہی لینا تھے۔ محبت اور احساس کی مٹی سے گندھی یہ بیٹیاں خدا جانے شادی کے بعد اتنی کٹھور اور بے حس کیوں ہو جاتی ہیں۔ فصیحہ کے مسائل اور عریج کی ہٹ دھرمی پر اٹھایا علما کا یہ سوال آج ان کا اپنا دل ان سے پوچھ رہا تھا، مگر وہاں خاموشی اور سناٹے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے گہری سانس خارج کی۔ کیا پتہ امی، کل کو علما بھی آپ کے ساتھ یوں ہی کرے۔ سمن کا مذاق میں کہا گیا یہ جملہ، جی نہیں، میں اپنی امی کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کروں گی۔ علما کا بے ساختہ جواب سوچ کر ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ دوپٹے کے پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے انہوں نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا اور سوچا، بے شک اللہ بیٹیوں کو رحمت بنا کے بھیجتا ہے، پر نہ جانے کیوں مجھ جیسی چند بدقسمت مائیں تا حیات بیٹیوں کے بوجھ ڈھوتی رہتی ہیں، اور یہ بوجھ ڈھوتے ڈھوتے بالآخر منو مٹی تلے جا کر ہی وہ سکون کی نیند حاصل کر پاتی ہیں۔